إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، یہ اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم اور فضل و احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا. رمضان، اس کے لیے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ رمضان سے پہلے وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرما، اور جب یہ مہینہ آتا تو اس میں خوب عبادت کرتے اور اس مہینے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے. یعنی رمضان سے پہلے دعا تاکہ رمضان صحت و سلامتی سے ملے، اور رمضان میں خوب عبادت، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت پر بھروسہ، ناز، تکبر نہیں بلکہ قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. رمضان، جس کی راتیں بھی مبارک ہیں اور دن بھی بہت زیادہ خیر و برکت سے بھرے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اور یقیناً محروم ہیں وہ لوگ جو اس عظیم نعمتوں والے مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. یہ مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے. اس میں کیا جانے والا ایک عام دنوں میں جو کام ہے، اگر وہی کام اس مبارک مہینے میں کوئی بھی انجام دے تو نیکی، اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ کئی گنا زیادہ اس کو دیا جاتا ہے. نفل کام کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 کے برابر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی لمٹ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اور اگر اس مہینے کے اندر آدمی کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ کئی اعتبار سے اس کے لیے اہمیت کا باعث بن جاتی ہے. رمضان یہ اتنا قدر و قیمت کا مہینہ ہے کہ اس کے روزے، اس کا قیام اور اس کے اندر کیا جانے والا صدقہ و خیرات، دعا، توبہ، استغفار، یہ سب اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا مہینہ ہے کہ رمضان جو اس سے پہلے گزرا، کئی لوگ ہم میں موجود تھے، مگر یہ رمضان جب ہم شروع کر رہے ہیں تو وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ہمارے پاس کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال ہمیں پھر ایک بار موقع ملے. اس لیے جو موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیے، اس کو بہتر مقصد کے لیے استعمال کیجیے. رمضان، اس کے روزے اپنی جگہ اجر و ثواب کے خزانے رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا ایک حساب ہے مقرر، اس کے مطابق اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ آپ نے نیکی کی، اس کا اتنا ثواب. مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ میں اپنے روزے دار بندے کو جتنا چاہے اپنی طرف سے دوں اجر، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے لیے اس کی عطا میں کوئی حد نہیں ہے. اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا جو میرے لیے روزے کی مشقت اور محنت برداشت کرتا ہے. رمضان، اس کے کون سے روزے ہمارے لیے یہ اہمیت کا سبب رکھتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی آدمی دو شرطوں کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، دو ریکوائرمنٹ،
تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ ایک پہلی چیز ایمان خالص اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی کبریائی پر ہمارا ایمان ہو۔ ایک مومن کا ایمان غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان جس میں کسی قسم کی شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ اور دوسرا کہ روزے اس لیے رکھیں کہ اللہ اس سے راضی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ روزے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آدمی رکھے تو اس کے لیے وعدہ ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ رمضان کے روزوں کے بارے میں تو کہا گیا کہ انہیں جنت تو ملے گی، مگر جنت بھی عام اعتبار سے نہیں ملے گی، خصوصی پروٹوکول اور اسپیشل VIP ٹریٹمنٹ وہاں اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ رمضان کے روزے جو اس کی شرائط کے ساتھ رکھے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جنت میں بھی مکمل اعزاز اور آنر کے ساتھ اس کو داخلہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا جائے گا، ریان، جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے رہے، لیکن ایک اور بھی بات بتا دی گئی، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی روزہ تو رکھے مگر ان شرائط کو، ان کوالٹیز کو پورا نہ کرے تو وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ فاقہ ہے، اسٹارونگ۔ کہا گیا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ کوئی آدمی روزہ رکھے مگر جھوٹ، مکر و فریب، جہالت کے کام، غلط حرکتیں اس کو نہ چھوڑے تو اس آدمی کو کھانا پانی بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر حدیث میں روزے دار کی دو قسمیں بتائی گئی، ایک وہ روزہ ہے جو اس کو جنت میں لے جائے گا، ایک وہ روزہ ہے جو اس کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا، ایک وہ روزہ ہے جو VIP پروٹوکول اس کو دلائے گا، اور دوسرا وہ روزہ ہے جو فخر و فاقے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو دن دن گزر جاتا ہے، کوئی چیز نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے، فخر و فاقے کی وجہ سے، غربت اور تنگدستی کی وجہ سے۔ تو کیا ان کو روزے دار ہم کہیں گے؟ دن گزر گیا، کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، مگر ہم روزے دار ان کو نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ یہی پوائنٹ ہے سمجھنے کا۔ ہمارے روزے میں ان کے روزے میں فرق کیا ہے؟ پھر وہ بھی نہیں کھا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نیت کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وقت مقررہ سے وقت مقررہ تک۔ اور دوسری قسم کے لوگ جن کے پاس کچھ ملتا نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کھا رہے ہیں، جس وقت جس لمحے مل جائے گا تو کھا لیں گے وہ۔ تو روزے میں فرق کیا گیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی روزے دار ہیں جو جہالت کے کاموں سے باز نہیں آتے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے ہمارا مقام کس قسم کے روزے داروں میں ہو رہا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے والوں میں یا فقر و فاقے کی طور پر روزہ رکھنے والوں میں؟ اگر پہلی قسم ہے تو الحمدللہ، اور اگر دوسری قسم ہے کہ ہم نے روزہ رکھا مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، دھوکہ بازی سے کام لے رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اخلاقی بے ادبیاں کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے فرض نمازیں تک چھوٹ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دوسری قسم کے روزے دار ہیں، یہ سیکنڈ کیٹیگری کے روزے دار ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کا اہتمام تک نہیں ہوتا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، آمدنی کے ذرائع تک انہوں نے چیک نہیں کیا کہ وہ حرام کے ہیں یا حلال کے ہیں، جائز کے ہیں یا ناجائز کے ہیں، جبکہ یہ فاؤنڈیشن ہے، کسب حلال، رزق حلال، یہ بنیاد ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے، روزوں کی قبولیت کے لیے۔ اور اگر یہ فاؤنڈیشن خراب ہو جائے، یعنی ہماری آمدنی حرام اور ناجائز طریقے سے ہو، ہماری دعا ریجیکٹ کر دی جائے گی، توبہ ہماری قابل قبول نہیں ہوگی، عبادت کر رہے ہیں لیکن مقبول نہیں ہو رہی اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس لیے کہ ہم نے خود گیٹ بند کر دیا ہے، قبولیت کی ہم نے بنیادیں ہلا دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول فرمائے گا؟
اس لیے آدمی کو رمضان کے اس مہینے میں خاص طور پر اور ویسے زندگی میں چیک کرنا چاہیے اپنی ذرائع آمدنی کو کہ یہ حلال ہیں، یہ جائز ہیں، یہ درست ہیں، یا اس کے اندر کوئی غلط قسم کی آمیزش تو نہیں ہو گئی ہے۔ یہ مبارک مہینہ توبہ اور مغفرت کا ہے کہ اس کے اندر آدمی کوشش کرے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑے، توبہ کرے، اصلاح کی طرف توجہ دے۔ اصلاح کا تعلق، توبہ کا تعلق میرے اور آپ کے درمیان نہیں بلکہ میرے اور رب العالمین کے درمیان ہے۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ دنیا چاہے میری کتنی ہی تعریف کر لے، لیکن رب العالمین کو پتا ہے کہ میرے نام اعمال میں کیا ہے، میں نے کتنی اچھائیاں کی، میں نے کتنی خرابیاں کی ہیں، میری زندگی کتنے گناہوں سے آلودہ ہے۔ وہ رب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ اور اپنے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے توبہ، استغفار اس کو کثرت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہ کو، غلطی کو ریئلائز کرے، محسوس کرے میں نے کیا غلط کام کیا، اور پھر اس کو وہ چھوڑے۔ رمضان اس کا تعلق دعاؤں کے ساتھ بہت زیادہ گہرا ہے۔ دعا اپنے لیے، فیملی کے لوگوں کے لیے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے، کیونکہ آج ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو نہیں معلوم کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ کب کس کی آنکھ لگ جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ بھی دعا کے مسئلے میں ہمیں کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس کون کتنا مقبول ہے وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ بچے دعا کریں تو کیا قبول ہوگی، مگر وہ تو رب ہے سب کا، وہ رب العالمین ہے۔ کیا معلوم بچوں کی، ننھے منھے بچوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ کو پسند آ جائیں، اور ان کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ نہیں معلوم جس آدمی کو ہم عام سمجھتے ہوں اللہ کے پاس اس کا درجہ اونچا ہوگا تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کے اعتبار سے۔ وہ دعا کرے تو شاید اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی قبول ہو۔ دعا میں الفاظ نہیں، درد دل کی ضرورت ہوتی ہے کہ دل سے کلمات نکلیں، چاہے ہمارے جملے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ سب کا رب ہے، وہ عالم کا بھی رب ہے، وہ عام آدمی کا بھی رب ہے، وہ سب کی سننے والا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو حقیر نہ سمجھیے، مگر دعا کیسے کی جائے، دعا کا طریقہ کیا ہو، اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ دعا اس اعتبار سے کی جائے کہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ بیٹھیے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کیجئے، پھر اس کے دربار میں دعا کیجئے۔ تہجد کے وقت کبھی اٹھیے، سحری سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنے کی کوشش کیجئے۔ کبھی آپ افطار کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور خود بھی دعا کیجئے، ان سے بھی دعا کروائیے۔ بند کیجئے کچن کی ایکٹیویٹیز کو، چاہے 5 منٹ پہلے ہو، چاہے 10 منٹ پہلے ہو۔ آپ اپنی مصروفیات کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجئے۔ قیامت کی کامیابی سے بڑھ کر اور کوئی مصروفیت نہیں ہو سکتی، قیامت کی نجات سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے لیے سودا نہیں ہو سکتا۔ ہم 5 منٹ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بھی دعا کروائیں، ہم بھی ان کے ساتھ دعا کریں۔ نہیں معلوم کہ قبولیت کا وقت کب آ جائے اور کب ہماری دعا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کر لی جائے۔ زندگی کے کام وہ تو چلتے رہتے ہیں، مگر رمضان اس کے اندر ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل کو بھی تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چونکہ مبارک مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے والا مہینہ ہے، اس کے دن سے، راتوں سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی ہمیں موقع ملے اللہ کو یاد کیجئے۔ ذکر و اذکار اس کو حقیر نہ سمجھیے، اس کا بڑا وزن ہے۔ قیامت کے دن یہ ترازو کو ہیوی کر دیں گے۔ اگر میں صرف ارادہ کر لوں کہ یہاں سے گھر جاتے ہوئے یا گھر سے یہاں آتے ہوئے یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کروں، اللہ کی تکبیر بیان کروں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی آپ کے کلمات خیر ہیں آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیے۔ نہیں معلوم کہ ہماری زبان سے نکلنے والے یہ عام سے کلمات قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو وزنی بنانے کا ذریعہ بن جائیں، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔
قرآن اور رمضان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم کی قدر کیجیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو رات میں قرآن کریم کی رب کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہوں، اس وقت قیامت کے دن سفارش کرتا رہے گا اپنے اللہ کے آگے کہ یا اللہ، اس بندے نے رات کی نیند کو چھوڑ کر میری تلاوت کی ہے۔ اس وقت تک سفارش کرتا رہے گا جب تک کہ اسے جنت کی خوشخبری نہ دے دی جائے۔ قرآن کریم کا یہ مہینہ ہم اس سے محبت کرنے والے بنے، اس کی تلاوت کرنے والے بنے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ قرآن رکاوٹ بن جائے گا کہ یا اللہ، یہ میری قدر کرتا تھا دنیا میں، اس کو جنت کا مستحق بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش اس کے پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی قدر کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہر تلاوت میں کیا جانے والا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے پاس 10 نیکیوں کا ہمیں مستحق بنا دے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مبارک مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ تبرک کے لیے نہیں، یا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھنے کے لیے نہیں، یا اس کو بیماری میں تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ کتاب فرقان، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے، یہ معیار ہے رائٹ اور رانگ کے درمیان، یہ کرائیٹیریا ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی غور کیجئے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ وہی لوگ جو تقوی، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، ان کے لیے اس میں روشنی ہے، ان کے لیے اس میں خوشبو ہے۔ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے منور کریں، قرآن کی خوشبو سے اپنے بچوں کو معطر کریں، ان کے ذہن و دماغ میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن کریم کی باتیں بٹھائیں۔ یہی تقوی ہے جس کا رمضان ہمیں سبق پڑھانے کے لیے آیا۔ روزہ، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکتے ہو، پرہیزگار بن سکتے ہو، اور یہ تقوی کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور یہ تقوی رمضان میں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ۔ آپ نے دیکھا روزے کے اندر کبھی ہم دوپہر میں، عصر کے بعد کبھی وضو کرتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پانی کی پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، آدمی تھکان محسوس کر رہا ہے، منہ میں پانی بھی ڈالا ہوا ہے، مگر وہ پورا پانی واپس لوٹا دیتا ہے۔ کیا مجال ہے کہ جان کر ایک قطرہ حلق سے نیچے اتار دے؟ کیوں نہیں اتار رہا؟ پانی منہ میں گیا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شدت ہے، مگر اس کے باوجود ایک ایک قطرہ واپس کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہی تقوی کو سمجھنے کا راستہ ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتار دوں جان کر، تو میرا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ اگر یہی چیز آدمی کے سمجھ میں آ جائے کہ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ آدمی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری زندگی وہ کوشش کرے گا کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ تو قرآن کریم کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کو پڑھیے، بچوں سے پڑھوائیے، بیٹھیے بچوں کے ساتھ، بات کیجئے قرآن کریم کے حوالے سے، بات کیجئے قرآن کی تعلیمات اور اس کے میسج کے حوالے سے، تاکہ محسوس ہو کہ یہ کتاب تبرک کی نہیں، کتاب زندگی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی ملے گی، ہماری جو روحیں مردہ ہو رہی ہیں ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے گا۔ قرآن کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور کثرت کے ساتھ نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں جو بھی ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ مہینہ جس کے بارے میں کہا گیا
یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ، صدقہ اور خیرات اس کو حقیر نہ سمجھیے. ایک معمولی سا پینی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو دیا جائے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، شاید یہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتق النار ولو بشق تمرۃ، کہ ایک کھجور کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو تم ٹھنڈا کر سکتے ہو. جہنم اور اس کی آگ کی دہشت اور ایک کھجور کیا مقابلہ ہے، مگر ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے ایسا راستہ رکھا، چھوٹی سی چیز کے ذریعے سے بھی تم جنت میں جا سکتے ہو. ہم جب افطار کی ٹیبل پر بیٹھیں، جب سحری کرنے کے لیے بیٹھیں، ہم اپنے فریج کو دیکھیں تو یاد کیجئے اپنی فیملی کے لوگوں کو، غریب اور ایسے ضرورت مندوں کو جن کے پاس رمضان کے مبارک مہینے میں افطار کرنے کوئی چیز نہیں، جن کے پاس سحری کے لیے کوئی چیز نہیں. کیا معلوم کہ اگر ہم ان غریبوں کے لیے چند پاؤنڈ خیرات کر دیں تو یہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں. اور حدیث کے مطابق اگر تم کسی کے گھر میں کوئی خوشی داخل کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی انتظامات سے تمہارے گھر میں خوشی داخل کر دے گا. ہم سب کو ضرورت ہے اس خوشی کی، ہم سب کو ضرورت ہے اس اطمینان اور راحت کی. اس کے لیے چھوٹی سی نیکی بہت بڑا اجر و ثواب، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر و قیمت کو سمجھنے، اس کا صحیح احترام کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں اس ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنتی ہو. اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور جو لوگ گزر چکے ہیں دنیا سے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد. Brothers and sisters, Alhamdulillah, we have started month of Ramadan. Ramadan, month of reward, month of ajr wa thawab, month of tawbah, month of forgiveness, month of ibadah, month of Quran. So we have to take this month as like a season, as a harvest, to get maximum benefit, to get maximum reward from Allah subhanahu wa ta'ala. There are two types of those who are fasting in the month of Ramadan. They have two types according to hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. First, those who fulfill the requirements of Sawm, fasting. Allah subhanahu wa ta'ala has promised that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive their all mistakes, wash out their all mistakes. And not only up to this, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says that on the day of Qiyamah, day of judgment, they will receive VIP, special protocol by Allah subhanahu wa ta'ala. They will go to Jannah, but with dignity, honor and full respect. And Allah subhanahu wa ta'ala will allocate for them special gates by Rayyan, name of Rayyan. And only those who used to fast in this dunya, they will be entitled to enter from this gate in Jannah. And also Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says in Hadith Qudsi that Allah subhanahu wa ta'ala said, whatever a person doing right good deeds, he will get reward from the automatic account, except Sawm. Allah subhanahu wa ta'ala says, Sawm will not go reward from this automatic account, but leave upon me. I am going to reward to my abd, my slave, as much as I want, because he used to fast to please me. So I will reward him. So Allah subhanahu wa ta'ala will reward him from his own. So we can imagine how much he will give reward. But those who fast with the requirements, that is two. There are two requirements. First, Iman, solid Iman, without any compromising in Aqidah and Iman. Our Iman and oneness of Allah subhanahu wa ta'ala should be solid and concrete. And then, second thing,
that we have to be serious and sincere. We have to please and make intention to please Allah subhanahu wa ta'ala. We are fasting to showing off, to achieve any material benefit. We are the loser. So we have to make niyat, intention, that to please to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the month of dua. Month, dua, supplications, especially dua for me, for you, for those who are suffering from any type of illness or any problem, and also those who passed away. Because those who passed away, they cannot do anything now, but we can do for them. We can do dua for them, and we don't know when Allah subhanahu wa ta'ala will accept our dua. So, you do dua. Ask your family members, your children, sit down, make some time with your children to sit with them. This is month of tarbiyah also. So spare some time to sit with your children. Ask them to do dua, because this is time of dua. Dua for everyone. We all in need of dua. But my brothers, for dua and for tawbah and for ibadah, there is basic condition. That is, our sources of income should be from halal and lawful. Haram sources of income will nullify our ibadah. We don't get any ajr and reward from Allah subhanahu wa ta'ala. We are doing dua, but will be rejected. We are doing tawbah, but will be rejected. We are doing special ibadah, but will be rejected because foundation is missing there. Our sources of income, if that is not from halal, that is not from lawful according to Islamic Sharia, so our ibadah will not be beneficial for us. So we have to make sure whatever we are earning, that should be from halal and lawful according to Islamic Sharia. And tawbah, repentance. Everybody is in need to do tawbah. But tawbah also needs our sincerity. So we have to realize what we did mistake. And then we have to make promise that we are going to leave this. And my brothers, this month has a strong link with Quran, because this month in which Quran revealed upon Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why Quran revealed? Not as a book of blessing, or not book of ta'weez. If you have any problem, any physical disease, so to remove this or to get cure, if we are taking ta'weez of Quran, so we did not respect Quran. Quran revealed as a book of guidance, as a book of criteria, as a book to understand what is right and what is wrong. As a Muslim, what I can do and what I cannot do. Therefore, we have to respect Quran in this sense. So, if we want to respect Quran, we have to open it. We have to read it. From recitation of Quran, for each and every letter, we will get 10 times reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine a person who read whole Quran, how much reward he is entitled for. But this is first step of Quran. Second step is understanding teaching of Quran, because this is book of guidance. If we want to get guidance from Quran, then we have to understand teaching of Quran and sit down with your family members. Discuss about Quranic message, Quranic education, Quranic knowledge. And my brothers, don't delay, because Ramadan will go very fast and very quick. So we have to take this advantage and spare time for ibadah, for zikr, for dua, for tawbah, and for Quran Majid. This is the respect of the month of Ramadan. May Allah give us tawfiq and ability for understanding, teaching of Quran and Sunnah, and following the best. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.